کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 27ویں رمضان المبارک اور اپریل کی 7 تاریخ، اتوار کا دن، سحری کا خوبصورت ماحول۔ اللہ تعالیٰ رب العزت، مالک کائنات، کل کائنات کا رب، اپنی مخلوق پہ اس وقت وہ جو لیلۃ القدر کی نعمت، رحمت اور مہربانی اپنے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عطا کی ہوئی ہے۔ لاتعداد فرشتے آج کی رات میں اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں بانٹتے ہیں، بخشش بانٹتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ شب لیلۃ القدر والی شب ہی ہو اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی برکتیں اور فضیلتیں نصیب ہوں، آمین۔ ناظرین، بہت سارے موضوعات ہیں گفتگو کے لیے۔ آج ایک تو قیدی نمبر 804 پہ بات کریں گے، دوسرا قیدی نمبر 1772 کی بات کی جائے گی، اور تیسرے نواز شریف صاحب جن کو 2 بار NRO ملا، ان کی بات بھی کی جائے گی۔ کراچی CTD پولیس کیسے ڈاکو بن گئی، اغوا کار بن گئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اسرائیل کی کان کھنچائی کا وقت آن پہنچا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اندرون سندھ زہریلا پانی پینے کی وجہ سے بچوں کی ہلاکتیں، یہ بھی ہمارا موضوع سخن ہوگا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جیل میں، اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میری کبھی بھی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ میں، فوج ظاہر ہے میرا ادارہ ہے، میرا وطن ہے، فوج میری ہے، میں پاکستانی ہوں، ریاست کا اہم ترین ادارہ ہے، فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ تو پاکستان جیسا ملک جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور جسے سب سے بڑے دشمن بھارت نے 1947 سے لے کے اب تک تسلیم نہیں کیا، اس کے لیے فوج کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں، قمر باجوہ نے میری کمر میں چھرا گھونپا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں قمر باجوہ کو بطور وزیر اعظم ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، اسے ہٹا سکتا تھا۔ میں نے نہ صرف اسے ہٹایا نہیں بلکہ 2 بار ملاقات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ اور فیض حمید جو تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی کہانی اور کرپشن کے دستاویزات اور ثبوت دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور ملک کے لیے کتنے خطرناک ہیں، کتنا یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود قمر باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میرے ساتھ زیادتی کی اور میری اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو انہوں نے راتوں رات ختم کیا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ مجھے سائفر کے جھوٹے مقدمے میں پھانسا گیا ہے اور توشہ خانہ کے جھوٹے مقدمے میں مجھے، جو طائف ہم نے لیے تھے قانونی طور پہ، ان کی قیمت کئی گنا غلط بیانی سے اور جھوٹے انداز سے بڑھا چڑھا کر بیان کر کے مجھے سزا دلوائی گئی۔ ان کا کہ اگرچہ قانونی طور پہ گاڑیاں توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی، نواز شریف نے اور زرداری نے جو گاڑیاں لیں ان کے توشہ خانے کے مقدمے چل ہی نہیں رہے، جو مجھ سے پہلے کے مقدمے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے دوہرا معیار ہے اور سسٹم کا، اور عدالتوں کے اندر بھی جو کچھ کیا کرایا جا رہا ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں گفتگو کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن گفتگو تب ہو سکتی ہے کہ میرا چوری شدہ مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے۔ باقی میں نے اور کیا گفتگو کرنی ہے، ریاست کے حوالے سے بات کرنی ہے، سیاست پہ بات کرنی ہے، اور سیاست اور ریاست کے حوالے سے تب بات ہو سکتی ہے جو لوگوں نے، عوام الناس سے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، اس مینڈیٹ کو واپس کیا جائے۔ ناظرین، یہ احوال تھا قیدی نمبر 804 کا۔ قیدی نمبر 804 کے حوالے سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے 11 کور پشاور میں ایک کوئی افطار پارٹی ہوئی اور وہاں
وزیر اعلیٰ سمیت کوئی کیبنٹ جو تھی وہ انہوں نے شرکت کی، وہاں شاید اجلاس ہوا یا کوئی میٹنگ تھی سیکیورٹی پہ یا جو کچھ بھی معاملات تھے، کہ اس حوالے سے کہ یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی عمران کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے یا کوئی ماحول بدل رہا ہے، کوئی برف پگھل رہی ہے۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت ایک صوبے کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی، اور جب صوبے کی حکومت ہو تو صوبے کو وفاق کے ساتھ، وفاق کی حکومت کو وہ نہ بھی مانے تب بھی مل کے چلنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذرائع ہیں، جو محصولات ہیں، جو فنڈز ہیں، جو این ایف سی کے معاملات ہیں، وہ سارے کرنے کے لیے صوبہ وفاق کے ساتھ چلے بغیر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور بہت ساری تعیناتیاں صوبوں میں ایسی ہوتی ہیں جو وفاق کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو صوبہ چلانا پڑتا ہے، چل سکتا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی اگر تعاون کسی انداز پہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور پھر باقی جو چیزیں اس وقت جو افطار پارٹی کی بات کی جا رہی ہے 11 کور میں، یہ ساری پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جو نظام کو چلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ تاثر بڑا غلط ہے اور بے بنیاد تاثر ہے کہ عمران کے ساتھ کوئی رعایت کی جا رہی ہے۔ اگر رعایت کی جاتی تو آپ کو یاد ہے نا کہ قیدی نمبر 804 سے پہلے نواز شریف صاحب 2 بار اس ملک سے سزا ہوئے، اور ایک بار تو انتہا والی سزا تھی مشرف کے دور میں، اور 10 سال کی ان پہ پابندی لگی اور باہر چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر این آر او، جو پہلا این آر او دیا گیا، ان کی سزائیں بھی ختم ہوئی، وہ واپس بھی آئے اور وہ وزیر اعظم بھی بنے، اور اس کے بعد پھر جب دوسری بار انہیں سزائیں ہوئیں اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ بھی اپنے بھائی کے ضمانت نامے پہ باہر گئے، اور پھر 4 ہفتے کے لیے گئے تھے اور پھر 4 سال سے زیادہ عرصہ باہر موجود رہے۔ پھر بقول عمران خان صاحب کے لندن پلان کی صورت میں وہ جب واپس آئے تو پھر انہیں سہولت کاری ہوئی، پھر انہیں ریلیف ملا، پھر ان کے مقدمے ختم ہوئے، پھر بریتیاں ہو گئیں۔ تو یہ رعایت جو ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے۔ رعایت یہ نہیں ہے کہ نہ صرف عمران بلکہ ان کی بیوی بشریٰ بی بی جو غیر سیاسی خاتون ہے، ان کو بھی پھانسا گیا، ان کو بھی سزا دی گئی ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، اور جیل میں ڈالنے کے باوجود انہیں قید تنہائی کے لیے بنی گالہ میں جو ان کے خاوند کا گھر ہے اس کے ایک کمرے میں پردے بند کر کے تو انہیں وہاں رکھا ہوا ہے، اور ان کی طرف سے الزام یاد کیا گیا ہے کہ انہیں کوئی کھانے کے اندر سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، تو اس سے لگتا کوئی نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی نرم گوشہ ہے۔ نرم گوشہ ہو تو مقدمات واپس ہوتے ہیں، نیب کہتی ہے ہم نے پراسیکیوٹ نہیں کرنا، نیب کہتی ہے کہ ہم نے، یا باقی جو ایف آئی اے ہے، نیب ہے، پولیس ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مقدمات کی پیروی نہیں کرنی، لیکن ابھی تک یہ کسی ایک مقدمے میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہنا، یہ تاثر لینا یا یہ تاثر دینا کہ قیدی نمبر 804 کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور قیدی 1772 1772 زیڈ اے بھٹو شہید، انہیں نواب احمد خان کے قتل میں سزائے موت دی گئی تھی، اور پھر اپیلیں خارج، ریویو خارج، سارا کچھ خارج، اور اس کے بعد انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ ان کی موت کے بعد کئی سال کے بعد جب پیپلز پارٹی کی ایک حکومت آئی 2010 والی، تو اس میں اس حکومت نے 2008 والی حکومت، تو 2010 میں ایک بھٹو ریفرنس جو پریزیڈینشل ریفرنس تھا، ریفرنس نمبر 1، اس کے ذریعے سے بھٹو کے لیے تاریخ کا انصاف لینے کے لیے ایفرٹ کی گئی، اور وہ اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص سائٹ پہ بالخصوص نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ بہت دوستی رکھتے تھے اس پوری سائٹ کے ساتھ، اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کے وہ بہت زیادہ خلاف تھے۔ انہوں نے گیلانی صاحب کی حکومت کا خاتمہ بھی کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے لیے اور بہت سارے مسائل، اور زرداری صاحب اور ساری چیزیں، وہ اس وقت اس ریفرنس، وہ جب ریفرنس چل رہا تھا تو اس وقت کے وزیر قانون ڈاکٹر بابر امان جنہوں نے ریزائن کیا تھا بھٹو کیس کے لیے، وہ انہیں ایک شعر کہنے پہ ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا تھا، اور پھر چونکہ اس بھٹو ریفرنس کی پیروی وہی کر رہے تھے، کوئی اور آدمی اس کی پیروی کے لیے موجود نہیں تھا،
تو پھر وہ سرد خانے میں چلا گیا وہ بھٹو ریفرنس، اور پھر بہت لمبے عرصے کے بعد ابھی 2024 میں آ کے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو گرد میں سے اٹی ہوئی گرد والی جو فائل تھی اس کو اٹھا کے تو ایک کوشش کی، تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم جو پرانے معاملات اور مقدمات ہیں ان کو نپٹا رہے ہیں، اور پھر عدالت نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ یہ کہا گیا کہ لگتا یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں ملا، انہیں شہادت صفائی کا حق نہیں دیا گیا، اس لیے ان کا ٹرائل جو تھا فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس میں فیصلہ تبدیل کیا جاتا یا کچھ ایسی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں جن ججز نے یہ فیصلہ لکھا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی سزا عمل درآمد ہو چکا تھا، ایگزیکیوشن ہو چکی تھی، وہ سزائے موت دی جا چکی تھی، اور جو ججز تھے اگرچہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں اقرار کیا کہ ہم نے یہ دباؤ کے تحت فیصلے کیے تھے اور غلط فیصلے تھے، لیکن اس وقت ان ججز میں سے نہ کوئی جج زندہ ہے اور نہ کوئی ان گاؤں میں سے کوئی زندہ ہے سوائے قصوری صاحب کے، جو مقتول قصوری احمد رضا محمد احمد راز قصوری صاحب ہے، وہ اس وقت زندہ ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی لوگ زندہ نہیں ہیں جو متعلقین تھے، اس لیے کسی کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی، فیصلہ اس لیے تبدیل نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ ایگزیکیوشن کے بعد اب وہ سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو نواز شریف کی طرح ریویو کے ذریعے سے ان کو آزاد کیا جا سکتا تھا، لیکن چلیے جس طرح سے بھی ہے کہ عدالت نے اتنا تو محسوس کیا کہ سپریم کورٹ سے غلط فیصلے لیے گئے، سپریم کورٹ بھی غلطی پہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ایک بہت اچھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے چلے جانے والوں کو، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو انصاف کی کوشش کی گئی ہے، انصاف دلانے کی، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو زندہ لوگ ہیں، جو 9 مئی کے حوالے سے بے شمار لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کو انصاف دلوایا جائے، اور عمران خان جس کے خلاف 200 کے قریب جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور وہ ایک ایک کر کے سارے وہ بریت کی طرف جائیں گے، ایک بھی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جو سزا ہونے کے قابل ہو۔ یہ وہ مناسب وقت ہے کہ اس وقت میں فیصلے کیے جائیں اور یہ بے بنیاد مقدمات ختم کر کے پاکستان کے عدالتی نظام کو ایک بہتر طرف لے جانے کی کوشش کی جائے تاکہ دنیا میں بھی ہماری عزت بحال ہو سکے۔ ناظرین، کراچی سی ٹی ڈی کے اہلکار اغوا میں ملوث پائے گئے اور انہوں نے کچھ لڑکوں کو اغوا کیا، اور یہ بھانڈا کیسے پھوٹا کہ جس جگہ سے اغوا کیا گیا تھا وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج نے ان پولیس کی گاڑی کی اور ان پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کی، اور اس پہ بڑا سندھ آپ کو پتہ ہے نا کہ سندھ میں ایک لمبے عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے، لیکن اس دوران نہ کوئی انتظامی ڈھانچہ تبدیل ہو سکا، نہ کوئی پولیس میں بہتری آ سکی، نہ کوئی لوگوں کو رزق و روزگار پانی میسر ہو سکا۔ تو یہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور پھر کہا یہ گیا ہے کہ ان کو نہ صرف ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی بلکہ ان کی ڈسمسل بھی کی جائے گی۔ اس ظلم پہ صرف ڈسمسل کافی نہیں ہے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہلکار جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم والے جو ادارہ ہے، اگر وہ خود ٹیررسٹ بن جائیں گے، اغوا کار بن جائیں گے، معصوم شہریوں کو اغوا کریں گے، تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا۔ تو اس کیس کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ کراچی میں یا سندھ میں سے پہلے بھی اس طرح کی بے شمار وارداتیں ہو چکی ہیں کہ جس میں پولیس اہلکار ملوث پائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں ایک دفعہ پولیس کے سب سے بڑے جو عہدیدار تھے ان کے گھر پہ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے ڈکیتی کی تھی، پھر وہ گینگ پکڑا بھی گیا تھا اور پھر ان کو سزائیں بھی ہوئی تھیں۔ ناظرین، یو اے ای نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو علم ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے وہ اسرائیل کو جو اسلحہ دیا جا رہا تھا اس اسلحہ کی فراہمی کو پابندی لگا دی گئی تھی۔ پھر اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں پہلی دفعہ امریکہ نے اس رائے شماری میں حصہ نہیں لیا اور ویٹو پاور بھی استعمال نہیں کی، جس کی وجہ سے جنگ بندی کی قرارداد پاس ہوئی، لیکن اس کے باوجود نہ جنگ بند ہوئی نہ مظالم میں کمی ہوئی۔
تو اب یو اے ای نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے کہ سفارتی تعلقات انہوں نے ایک ایسے مرحلے پہ ختم کیے کہ مسلمانوں کی شہادت پہ نہیں، جب امدادی کارکنان جو جن کی تعداد کوئی 7 یا کتنی بتائی جا رہی تھی کہ وہ ان کو ہلاک کیا گیا، اور ان پہ حملہ کر کے جب امدادی کارکنان کو بھی نہیں بخشا گیا جن کا تعلق یورپ سے اور مختلف دنیا کے ممالک سے تھا، تو یو اے ای نے ایسے مرحلے پہ سفارتی تعلقات کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے لیے ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ دنیا اس کے خلاف غالب اکثریت جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے، اور پھر ایک وقت شاید ایسا اب آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کی کان کھچائی ہوگی یقیناً۔ ناظرین، اندرون سندھ بورنگ کا پانی پینے کی وجہ سے کوئی 5 بچوں کی اموات ہوئی ہیں، شہادت ہوئی ہے، اور تفصیل یہ بتائی جا رہی ہے کہ گاؤں میں کوئی آبادی ہے جس میں بورنگ کے 2 نلکے تھے، اور بچوں نے کوئی پانی پیا، زہریلا پانی تھا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ خراب ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، بے ہوش ہوئے، اور ان سب کی موت واقع ہوگی۔ پولیس نے، جو سندھ کی شاندار پولیس ہے جس کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ سی ٹی ڈی والے کیا کرتے، انہوں نے ایکشن جو لیا وہ یہ ہے کہ پولیس نے جو پانی کی فراہمی کا ان لوگوں کو، اس گاؤں کو واحد ذریعہ تھا 2 بورنگ والے یہ نلکے، انہوں نے وہ نلکے اکھاڑ پھینکے اور پانی کا واحد ذریعہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، اب یہ کھوج لگانے والی چیز تھی کہ آیا یہ زہریلا پانی کیوں زہریلا ہوا، آیا اس میں کوئی زہریلا مادہ شامل ہوا، آیا اس میں کوئی زہریلا کوئی جانور یا کوئی ریپٹائل کوئی چیز ایسی زہریلی گری ہے اس بورنگ کے پانی میں، کوئی ایسا زہر شامل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے فوری طور پہ ایسی اموات ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پکا زہریلا پانی ہوتا تو اس سے پہلے جانور مرتے، لوگ مرتے، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کو بھی اور انسانوں کے لیے بھی وہی پانی استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ لاڈلی پولیس نے اور سمجھدار پولیس نے جو پانی، دیکھیں نا، اگر بندے کے لیے زہریلا پانی ہے تو وہ کھیتوں کو تو استعمال اور بے شمار اور اس کے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ طے کیے بغیر، یہ لیبارٹری ٹیسٹ کیے بغیر کہ یہ نقصان، یہ زہر کہاں سے کیسے شامل ہوا، اس کا تدارک کیے بغیر پانی کا واحد ذریعہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اطلاعات اب تک یہ ہیں کہ پانی کے دوسرے کسی ذریعے کے لیے کا بھی وہاں پہ بندوبست نہیں کیا گیا۔ ہم سندھ گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کے لیے آپ بہت، ایک طرف خبر یہ چل رہی تھی کہ ان پہ موت اور قیامت برپا ہوئی اس پورے گاؤں پہ جہاں 5 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، دوسری طرف اسی وقت سحری کا وقت تھا، افطاری کا ٹائم تھا، اور بلاول بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لاڑکانہ میں اس دفعہ ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، لاڑکانہ کے علاوہ بھی سندھ ہے، اس سے باہر نکل کے باہر کے لوگوں کو بھی دیکھیں، مخلوق خدا کو بھی دیکھیں، صرف اپنی کامیابیوں کو نہ دیکھیں، باقی لوگوں کی ناکامیوں کو بھی دیکھیں، باقی لوگوں کی موتوں کو بھی دیکھیں، ان کی بیماریوں کو بھی دیکھیں، ان کی نامرادیوں کو بھی دیکھیں، اور اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کی اگر نظر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اموات کو، ایسی اموات کو روکا جا سکے۔ ناظرین، فلسطین میں، غزہ میں شہید ہونے والے کی جو تعداد، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 64 لوگوں کی شہادتیں آج بھی ہوئی ہیں، اور بے پناہ اس میں جو زخمی ہیں ان کی تعداد 75,000 سے بڑھ گئی ہے، شہداء کی تعداد 34,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، اور ہم روز بتاتے ہیں کہ بے گھر تو سارے کا سارا غزہ کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس 27ویں شب کی برکت سے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا باعث بنائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔